بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کرپشن پہلے سے کہیں زیادہ، مہنگائی اس سے بھی زیادہ، اہم عہدوں پر نالائق افراد کی تقرری، بلدیاتی اداروں کا توڑنا، بار بار ٹرانسفر پوسٹنگ، مہنگائی روکنے کے لیے کسی مربوط نظام کا نہ ہونا، اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد تک رسائی میں ناکامی، پبلک ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے اونرشپ نہ لینا، ٹیکنالوجی کا زبردست فقدان، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ اب یہ چارج شیٹ نہ خان صاحب کے ناقدین نے لگائی ہے، نہ خان صاحب کے مخالفین ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ حکومت کے ایک اہم افسر نے وزیر اعظم کو طرز حکمرانی کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ساڑھے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائے، یعنی ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہے تو بتایا جائے۔ بھلے حکومت کے لوگ یہ کہیں کہ گھر کے بیدی نے لنکا ڈال دی ہے یا گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، لیکن جب مجھ جیسے غیر جانبدار لوگ حکومت کو بار بار آئینہ دکھاتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ طرز حکمرانی ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت کامیاب ہے یا ناکام ہے، باتوں سے وقت تو گزارا جا سکتا ہے، دل کو بہلایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو حکومت کا چلنا یا نہ چلنا، ناکام ہونا، کامیاب ہونا یا پالیسیوں کا کامیاب یا ناکام ہونا، ان سب کا تعلق طرز حکمرانی سے ہوتا ہے۔ حکمران کو اگر عوام کا دکھ درد تکلیف ہو تو عوام ان کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر طرز حکمرانی غرور، تکبر اور جھوٹ سے بھرا ہو تو پھر اچھے کام بھی کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے۔ 40 صفحات کے اخباری سپلیمنٹ بھی نالائکیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہتے ہیں زبان حلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں، اور حلقت سے زیادہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے۔ خان صاحب لاکھ کہتے رہے گھبرانا نہیں، مشکل وقت گزر گیا ہے، اچھا وقت آنے والا ہے، یا پھر ان کے مصاحب قوم کو یہ ترانے سنائے کہ اچھے دن آئے ہیں، لیکن قوم کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو حکومت کے حمایت یافتہ ہوں اور ان کی تعریفیں کرتے ہوں، اب وہ بھی اگر حکومت کی کارکردگی کا پول کھول رہے ہوں، جو یہ کہتے تھے کہ انہیں وقت دیا جائے، یہ اناڑی ہیں، حکومت نہیں ہے، سیکھ جائے گی، 3 سال بعد ان کی لبوں پر خاموشی کے پہرے ہوں، وہ اب نہ کسی کے لیے وقت مانگ رہے ہوں، نہ لوگوں کو بلا کر معیشت پر کامیابی کے نقشے دکھا رہے ہوں اور یہ سمجھا رہے ہوں کہ جناب بڑی رائٹ ڈائریکشن ہے، تو پھر سمجھ لے کہ گل مک گئی ہے۔ کرپشن ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اس کا دائرہ کار بڑا ہے۔ اب کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں، بلکہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ہر طرف کرپشن ہے۔ جس کرپشن کو خان صاحب ختم کرنے کا دعویٰ کر کے آئے تھے، وہ نالائکی، نہلی یا قابلیت کے فقدان کی وجہ سے ناسور بن گئی ہے۔ مہنگائی روکنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی بتاتی ہے کہ مہنگائی روکنے کی دراصل نیت نہیں ہے۔ اگر مہنگائی روکنے کی کسی کی نیت ہوتی تو کوئی نظام بھی ہوتا، تو نظام کا نہ ہونا بتاتا ہے کہ کہانی کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے، جو رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی وہ یہ بتاتی ہے کہ میرٹ سے ہٹ کر لوگ لگائے جاتے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے بار بار لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے سے نہ کوئی افسر ڈیلیور کر پا رہا ہے، نہ کوئی ادارے ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ آپ کسی کو بھی کسی سیٹ پر نہیں رہنے دیں گے تو پھر وہ کیا پرفارم کرے گا۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ خان صاحب نے جن بلدیاتی اداروں کو صرف اس بات پر ختم کر دیا کہ ان میں مخالفین کی تعداد زیادہ تھی، یعنی بلدیاتی اداروں میں خان صاحب کے مخالفین جیت کے آئے ہوئے تھے تو ادارے توڑ دیے گئے، تو ان اداروں کے نہ ہونے سے کس قدر خرابی پیدا ہوئی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اب جس نیب کے چیئرمین کے لیے خان صاحب ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے، اسی نیب کے بارے میں کہا گیا کہ اس نیب کا ڈر کسی کو کام کرنے نہیں دیتا۔ نیب کو ایکٹیو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی کام نہ کرے، تو یہ کام ہو رہا ہے پچھلے 3 سال سے، یعنی ہر وہ خرابی جس کی آج نشاندہی کی گئی ہے وہ یا تو قابلیت کا فقدان ہے یا پھر جان بوجھ کر یہ تباہی کی جا رہی ہے۔ تو قصور کیا صرف خان صاحب کا ہے؟ قصور صرف خان صاحب کا نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی ہے جنہوں نے پاکستان کو پچھلے کئی سال سے تجربہ کار بنا رکھا ہے۔
पिछले कई सालों से हम तरक्की की शाहराह पर 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। बज़ाहिर तो ये रिपोर्ट पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब के तर्ज हुक्मरानी के हवाले से दी है, लेकिन ये इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से उसके तनाज़र में देखी और समझी जा रही है। पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का ये हाल है तो फिर बाकी सूबों में क्या हाल होगा? तो मेरा गुमान ये है कि इस रिपोर्ट के नतीजे में अगर कोई ये समझ रहा है कि बेहतरी आ जाएगी तो ये महज खाम ख्याली है। अब जिन लोगों को तारीफ सुनने की आदत पड़ी जाए, जिनको ये आदत हो कि उनके खिलाफ कोई तनकीद ना की जाए, जो मीडिया डेवलपमेंट बिल लाना चाहते हो, जो ये समझते हो कि इस बिल के आने से वो लोग जो उन पर उनके नाकद हैं उनकी जुबान बंदी हो जाएगी, वो तनकीद कहाँ बर्दाश्त करेंगे? जो छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा बड़ा बनाकर पेश करके दाद वसूल करने के आदी हो जाएं, दूसरे के प्रोजेक्ट पर अपनी तख्तियां लगाएं और उसकी दाद वसूल करते फिरें, माफिया को धमकी दें और माफिया को खुला छोड़ दें और अपने लोग करप्शन करें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और मुखालफिन के छोटे छोटे जो करप्शन के मामला है उनको हाईलाइट करके कौम को बताया जाए कि अगर नवाज शरीफ की जमीनें बेच देंगे तो इस मुल्क में की तरक्की की रफ्तार बड़ी तेज हो जाएगी। तो जिनको ये गुमान हो कि हुकूमत में आने के लिए कारकर्दगी या अवाम के वोटों की नहीं बल्कि आरटीएस और ईवीएम या फिर मेहरबानी की ज्यादा जरूरत है, तो उनके लिए ऐसी रिपोर्टों की जगह रद्दी की टोकरी के अलावा और कोई नहीं होती। और एक और बड़ी अहम स्टोरी, हुकूमत पंजाब के जी का जंजाल बन गए हैं नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को लाहौर में कोरोना की जाली वैक्सीन लग गई है जिस पर पूरी पंजाब हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हुकूमत ने 2 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। मसला ये कि नवाज शरीफ लंदन में है और उनका शनाख्ती कार्ड का नंबर किसी ने यहाँ पर देकर वैक्सीन लगवा ली है और उसका रिकॉर्ड भी नादरा ने रिकॉर्ड भी अपडेट कर दिया कि नवाज शरीफ साहब को वैक्सीन लग गई है। कोरोना वैक्सीन के गलत इंदराज पर काफी भागदौड़ हुई है और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस डॉक्टर अहमद नदीम को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी इंक्वायरी बाकायदा बिठाई गई है और इस इंक्वायरी में के मुताबिक जो है हॉस्पिटल के जो एमएस है वो इस बात के जिम्मेदार है कि नवाज शरीफ को वैक्सीन लगाने के, उनका कार्ड बनाने के, वो जो वैक्सीन के बाद एक चार्ट दिया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है कि वैक्सीनेशन हो गई है। तो इस पर हुकूमत पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी बनाई। इस कमेटी ने बड़े ही तहलका हेज इंकशाफात किए हैं और तहलका अंगेज इंकशाफात सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से नहीं है, पूरे मुआशरे की और पूरी हुकूमत की कोरोना के हवाले से जो स्ट्रेटेजी है उसको ये एक्सपोज करता है। ये कमेटी कहती है कि जनाब कोरोना वैक्सीन का जो डेटा है वो हॉस्पिटल का चौकीदार और वार्ड बॉय रजिस्टर करता रहा है। तो ये अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं कि 2 करोड़ अफराद को या 1 करोड़ अफराद को हुकूमत कहती है वैक्सीन लग गई है, तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये हाल है कि जहां के अस्पतालों में चौकीदार और वार्ड बॉय कोरोना के मरीजों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अब ये तो पूरे पाकिस्तान में यही हाल है कि बहुत से लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन उनका डेटा दर्ज हो गया है, उनको वैक्सीन लग भी गई है, उनके कार्ड भी बन गए हैं, तो अब इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? अस्पताल इंतजामिया जो कि ये लाहौर का एक बड़ा इलाका है, शुमाली लाहौर, यहाँ पे कोट ख्वाजा सईद, वहाँ पे अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सेंटर में कोई सीनियर स्टाफ मौजूद नहीं है, तो चौकीदार और वार्ड बॉय वो मुदारुल महाम बने हुए हैं और वो लोगों को टीके भी लगवा रहे हैं और लगा भी रहे हैं और पता नहीं लगा भी नहीं, बस बैठ के ठप्पे मार के लोगों के कार्ड बना रहे हैं। 2 मुलाजमीन ने ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने नवाज शरीफ का जो डेटा है वो रजिस्टर किया, उन्हें पता नहीं था ये नवाज शरीफ का है कि नहीं है। इनमें चौकीदार और वार्ड बॉय अब ये स्केप गोट हैं, यानी इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है या फिर जाहिर है बड़े अफसरों को बचाने के लिए छोटों को कुर्बानी दी जाती है। लेकिन कमेटी की जो तहकीकाती कमेटी है उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि ये चौकीदार और वार्ड बॉय ये दोनों बहुत बड़े करप्ट है, क्योंकि ये डेटा रजिस्टर करने का काम ये करते थे। अब इनके ऊपर जो लोग हैं अस्पताल का एमएस
وہ بھی اس کے بارے میں کہا گیا جی ان کا ایک دوست تھا رانا مظفر کا دوست، یعنی ایم ایس کا نام ہے رانا مظفر، ان کے ایک دوست نوید، وہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، دونوں کے تعلقات تھے اور متعدد شناختی کارڈ اسی طرح رجسٹر کروائے گئے، یعنی لوگوں کو کرونا ویکسین نہیں لگی، وہ چلتے پھرتے کرونا بوم ہیں، وہ پبلک میں گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ڈیٹا ان کا رجسٹرڈ ہو چکا ہے اور یہ لکھا گیا ہے نادرا کے ریکارڈ میں کہ جناب ان لوگوں کو کرونا ویکسین لگ گئی ہے۔ کون سی ویکسین لگی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ دونوں سرٹیفائیڈ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو کہ جن میں کرونا پھیل سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نااہلی ہے، اس کو صرف اس بات پہ ڈال دینا کہ چونکہ نواز شریف کا یہ اس طرح کا یعنی کرونا کی رجسٹریشن کی گئی ہے تو شاید یہ اپوزیشن نے کوئی کام کیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ کہ آپ نے کرونا اتنا خطرناک ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنی پابندیاں لگائی، بازار بند کیے، لیکن اس کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ تو نہیں ہو رہے۔ کرونا ویکسین کے حوالے سے ہزاروں قسم کی بے ضابطگیاں سامنے آ چکی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بے ضابطگی ہے جو سامنے آئی ہے، ہسپتال میں کسی قسم کا آن لائن یا مینول چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں، اور کئی ماہ سے چوکیدار اور وارڈ بوائے وہ کرونا ویکسینیشن کا ریکارڈ نادرا کے پورٹل پر چڑھاتے رہے ہیں۔ اب نادرا کے پورٹل پہ ایک چوکیدار اور وارڈ بوائے ریکارڈ چڑھا رہا ہے اور ہم چلے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کرانے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ جس کا کرونا کا جو ڈیٹا رجسٹر کرنے کا ٹاسک ہے وہ اگر وارڈ سرونٹ اور چوکیدار کو دیا گیا تھا تو پھر الیکشن تو اس سے بھی نچلے درجے کے ملازمین کرا سکتے ہیں۔ تو فوری طور پر کچھ ملازمین کو، کچھ افسران کو معطل کر دیا گیا ہے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ کے قائد نواز شریف لندن میں رہتے ہیں، لیکن پاکستان میں این سی او سی کے سرکاری جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہیں 22 سپٹمبر 2021 کو لاہور کے ایک ہسپتال میں کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ تو یہ اس ملک میں ہونے والی جعل سازی ہے جس کو یہ حکومت نہیں روک پا رہی، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا الیکشن جو ہے اس میں جعل سازی روکیں گے۔ تو کیسے روکیں گے جعل سازی کہ آپ ایک کرونا ویکسین میں ہونے والی جعل سازی کو روک نہیں رہے، بلکہ اس کو بھی اپوزیشن کی ملی بھگت اس پہ ڈال کے اس کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں مٹی پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل جا کے چیک کریں تو ایکسپو سینٹر میں بھی یہی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے وہ کارڈ بن گئے ہیں کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں، لیکن دراصل انہیں ویکسین نہیں لگی، لیکن نادرا کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو ویکسین لگی ہوئی ہے۔ اب ان کو اگر کرونا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس حالت میں جب لوگوں کے درمیان گھومے پھریں گے اور لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ان کی جانیں تو آپ نے رسک میں ڈال دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نااہلی اور کا ایک بڑا منہ بولتا ثبوت ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور اس پر حکومت پنجاب جو ہے وہ اس کو صرف نواز شریف اور ان کے لوگوں پہ ڈال کے اور یہ کہنا کہ یہ سازش کی گئی ہے حکومت کے خلاف، تو بھائی لوپ ہولز جو ہے نا، تو اسی کی ایک نشاندہی ہے، وہ نظر آ گیا ہے کہ کتنا اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ الرٹ ہے یا اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔